ایک عالم دین نجف کا کہتا ہے کہ میں نے بہت حساب کتاب بڑی ریاضت کی، کہیں سے میں نے لیا وظیفہ اور جا کر ریگستان میں بیٹھ گیا، حصار کھینچا اور عمل شروع کر دیا۔ امام سے ملاقات کرتا رہا پڑھتا رہا تو امام آ گئے۔ امام نے بولا بھائی ہاں کیا سوال ہے؟ اب اتنا مگن تھا ذکر میں کہ یہ بھول ہی گیا کہ میں نے امام کو بلایا ہے۔ کہتے نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے، اسے پتہ نہیں کوئی اور ہے۔ میں نے کہا کوئی کام ہے تو پوچھو، اب وہ غافل۔ تو امام نے بولا عجیب لوگ ہیں، بلاتے بھی ہیں پوچھتے بھی کچھ نہیں ہیں۔ اب جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ امام تھے تو اب یہ امام کے پیچھے دوڑا۔ اب یہ جتنا دوڑتا تھا امام اتنا اس سے دور ہو جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ دیکھا امام ایک دروازے میں داخل ہو گئے، یہ پیچھے آ گیا۔ اب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی شخص باہر نکلا، کہا وہ مجھے امام سے ملنا ہے۔ وہ ہمیں ایک منٹ پوچھ کے آتا ہوں۔ گئے تو اس نے دیکھا امام کو بلا لیا، یہ دیکھا تو امام بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کھلا ہوا ہے۔ اب جیسے اس نے امام کو دیکھا نا تو جو اس کے ذہن میں تھا سب بھول گیا۔ یہ امام ہے، امام کو دیکھ کے آدمی کو کہاں کچھ یاد رہتا ہے۔ امام کو دیکھا، صرف سلام کیا، التماس دعا، جیسے ہی باہر نکلا سارے سوال یاد آ گئے۔ سوال پوچھنے تھے اس نے۔ اب جب سوال یاد آئے اس نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر وہی شخص باہر آیا، کہا مجھے امام سے ملنا ہے۔ کہا امام تو نہیں ہے۔ کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، ابھی تو امام تھے، جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ شخص عجیب سا ہو گیا، کہا کہ میں اتنے سالوں سے یہاں پہ ہوں اور تم میرے پر تہمت لگا رہے ہو، میں جھوٹ بول رہا ہوں، امام نہیں ہے۔ کہا میں ابھی آیا تھا۔ تو کہا اس وقت تھے، ابھی نہیں ہے امام۔ کہا ہاں مگر امام کا ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے، اگر سوال پوچھنا۔ اس نے بولا چلو شاگرد سے پوچھ۔ جیسے اندر گیا تو دیکھا اسی حالت میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کو یہ پہچان گیا، وہ سید ابو الحسن اصفہانی جو اس زمانے کے مراجع تھے، کہ جنہوں نے سخت سردیوں کی راتوں میں امام سے توسل کیا تھا جب ان کے والد انہیں حوضے سے واپس لینے آ گئے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار میں بھوکا رہ لوں گا مگر مجھے امام کی نوکری کرنی ہے۔ پھر امام نے بھی اتنا دیا کہ اپنے زمانے کا مراجع بنا دیا نجف۔ جب انہوں نے دیکھا مگر ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ بہرحال وہ ہوں گے، انہوں نے چلو جو بھی ہے، سوال پوچھے، جواب لیے، گھر چل دیے۔ جیسے ہی نجف پہنچے تو ان کے ذہن میں خیال آیا، اب ہوتا ہے نا اندر کے، پتہ یہ ابو الحسن اصفہانی اس مقام پہ، میں نے امام کے شاگرد، امام کی جگہ پہ، ذہن میں خیال آیا تو کہا میں گھر جاتا ہوں، ان کے دیکھتا ہوں، پوچھتا ہوں۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اندر سے آواز دی فلانا شخص آیا ہوگا، دروازہ کھولو، یعنی خادم۔ جیسے ہی دیکھا تو اسی حالت میں سید بیٹھے ہوئے جیسے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے وہ سوال پھر پوچھے، ہاں میں دوبارہ چیک کرتا ہوں۔ جیسے ہی سوال پوچھے سید نے کہا مگر میں نے تمہیں جواب نہیں دیا گیا، تو ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ خوب یہ انسان جو اس قابل ہو جاتا ہے، امام کی نوکری کرتا ہے، امام کی جگہ پہ چلا جاتا ہے، زمانہ، مکان، ٹائم اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہانیاں نہیں ہیں، داستانیں نہیں ہیں، حقیقت ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ یہ روایات ہیں۔ پانچویں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد۔ امام خود فرماتے ہیں کہ وہ جو ہمارے آخری کے اصحاب ہوں گے وہ ایک قدم بڑھائیں گے تو ان کا اگلا قدم مدینہ میں ہوگا۔ اب یہ ظاہر ہے یہ کوالٹیز تب ہوں گی نا کہ جب ہماری روح مضبوط ہوگی، بدن مضبوط۔ اچھی بات ہے بدن کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، جوان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مطلب مضر صحت سے جو چیزیں اسے دور کرنا چاہیے، لیکن بدن سے زیادہ روح کو طاقت چاہیے۔ روح جب مضبوط ہوتی ہے تو وہ اپنے وقت میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک روح اگر بزرگ ہو جائے پورے معاشرے پر حاکمیت کرتی ہے، ایک روح۔ آپ دیکھیں گے ابھی 2 دن پہلے شہید عارف کی برسی تھی۔ شہید عارف حسینی آج تک دلوں پہ راج کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ روح بزرگ تھی،
اور یہ روح تب بزرگ ہوتی ہے جب اس کی خلوت میں سجدے شروع ہوتے، جس کے سجدے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے، جس کے سجدے صرف اپنے رب کی ملاقات کے لیے۔ اب ہماری زندگی میں جو اتنا حیصل ہے، اتنی جو پریشانی ہے، اتنے جو مشکلات ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہمارا رب سے جو رابطہ ہے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، زندگی میں ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ایک دم ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں، اور جو بھی ہو رہا ہے، مطلب غصہ آیا، غصے میں انسان کچھ بول بیٹھتا ہے۔ کیوں بول رہا ہے؟ بعد میں پچھتاتا ہے آدمی کہ میں نے کیوں کہا، پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آتا۔ بار بار ایک ہی گڑھے میں گرتا ہے۔ جوان ظاہر جوان ہے، اس کے اندر خواہشات بھی ہیں، تمایلات بھی ہیں، اٹریکشنز بھی ہیں، سب کچھ ہے، بار بار غلطی کرتا ہے۔ بعض اوقات جوان ویسے کرتے ہیں، مولانا صاحب توبہ بھی کر لی، پھر بھی گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا۔ بہرحال وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ معاف نہیں کرنے والا، وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن میں بار بار کیوں گر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رابطہ کمزور ہے۔ جب انسان کا رابطہ مضبوط ہو جائے تو اسے گناہ کی حقیقت نظر آتی ہے۔ گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ آج مجھے معاشرے میں گناہ نظر نہیں آتا، مطلب مجھے تو لذتیں آ رہی ہیں نا، نعوذ باللہ، مثلا مجھے ہر چیز خوبصورت اچھی لگ رہی ہے، مگر ہر خوبصورت چیز حلال تھوڑی ہے۔ جو حلال ہے اس کی طرف دیکھیں، مگر ہر چیز حلال تو نہیں ہے، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا حلال میں حرام میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ وہ آئیے، قرآن بہترین واقعہ بیان کرتا ہے، قصص الانبیاء، قصص القرآن احسن القصص ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور زلیخا کا واقعہ بہترین واقعہ، جسے خدا نے اتنے ادب کے دائرے میں بیان کیا ہے کہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کو کتنے ادب کے ساتھ، کس احترام کے ساتھ قرآن اس واقعے کو کوٹ کر رہا ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا، 7 دروازے بند کر کر خواہش کا اظہار کیا، حضرت یوسف کو زلیخا نظر نہیں آ رہی تھی۔ کمال تو الہی یہی تھا، جب پروردگار کہیں پر بھی حضرت یوسف نے زلیخا سے گفتگو نہیں کی، یا اس کو کہا کہ یہ تو آپ کیا کہہ رہی ہیں، مطلب میں تو آپ کے گھر میں پلا بڑا ہوں، نہیں، کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی جب انسان اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے تو خدا گناہ کی حقیقت کو کھول دیتا ہے۔ زلیخا نظر نہیں آئی، شیطان کا چہرہ نظر آیا۔ وہ جب شیطان کا چہرہ نظر آئے گا تو کوئی اٹریکٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہ کہا یوسف مڑ جا، گھوم جا۔ جب خدا پر توکل ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دروازے کھلے ہیں یا بند ہیں۔ مڑ جا، مڑ گئے، 7 بند دروازے کھل گئے۔ مگر جو خدا مصر میں تھا وہ خدا آج نہیں ہے۔ اگر ہم بھی خدا کی پناہ مانگیں اپنی تنہائی میں، یہ جو دنیا نے ہمارے لیے بازار گرم کیا ہوا ہے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ سب کیا ہے؟ لذتیں ہیں نا، یہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی ہیں۔ بچہ غلطی سے کلک کرتا ہے، پھر دوسری کلک کرتا ہے، پھر تیسری۔ خوب ہاتھ جلتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آگ نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دے دیں تو خدا آپ کو وہ لذت نہیں دکھائے گا، آگ دکھائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ اپنا موبائل اٹھا کے پھینک دیں آپ، یقیناً بولے مجھے یہ نہیں چاہیے۔ 10 دن میں جوانوں کو ایک فارمولہ دے رہا ہوں، پریکٹیکل ہے، دیکھیں، کیونکہ یہ سسٹم ہمارا نہیں ہے۔ آپ بولیں جی میں تو نوئے سنتا ہوں، مجلس سنتا ہوں، اچھی بات ہے، آپ سنتے ہیں، نوئے سنیں، مجلس سنیں، لیکن 4 نوئے سنیں گے، 5ویں کچھ اور چیز دیکھیں گے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا سسٹم نہیں ہے، یہ اس کا الگورتھم ہے۔ اس نے اتنا سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ وہ 4 آپ کی، 5ویں اپنی چیز دکھاتا ہے، کچھ بھی کر لیں آپ، وہ اس کا سسٹم ایسا ہے۔ وہ آپ کی آواز سن کر، آپ کی نگاہیں، آپ کا IP ایڈریس اس کو پتا ہے کہ یہ کراچی، نارتھ کراچی فلانے بلاک میں سے IP آ رہی ہے، یہاں کے لوگ کیا ہیں، سب پتا ہے اسے۔ وہ RSS اس کا اتنا ڈیٹا کیلکولیٹڈ ہے، وہ آپ کی چاہتوں کو سب کو جانتا ہے، سب سسٹم بنا ہوا ہے۔ ایک آپ کی شکل کو میں جانتا ہوں،
ایک آپ کی پرسنالٹی کو آپ کے گھر والے جانتے ہیں، اور ایک آپ کی پرسنالٹی کو یہ کمپیوٹر یا موبائل جانتا ہے کہ یہ کہاں کہاں گھومتا ہے، یہ کیا کیا دیکھتا ہے، یہ کیا کیا پسند کرتا ہے۔ اس نے آپ کی ایک شکل بنائی ہوئی ہے اپنے اندر، اس لیے وہ چیزوں آپ کو دکھاتا ہے۔ ایک چیز آسان سی عمل کریں نا، ظاہر ہے اگر کسی اپلیکیشن پر آپ سے گناہ ہو جائے جو کہ آپ نہیں چاہتے، آپ یقیناً نہیں چاہتے، آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں، کبھی بھی یاد رکھیں اہل بیت کا ماننے والا فاسق نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شخص امام کے پاس آیا، مولا آپ کے چاہنے والا ہے، غلط کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کیا کریں؟ ان سے رابطہ رکھیں۔ امام فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا فاسق نہیں ہو سکتا، اس کا عمل فاسق ہو سکتا ہے، خود فاسق نہیں ہے۔ تو ہمارے عمل خراب ہے نا، خدا نخواستہ۔ تو اگر کسی اپلیکیشن پہ غلطی سے گناہ ہو جائے، نگاہ خراب ہو جائے، اپنے آپ سے عہد کریں ایک ہفتے تک میں یہ اپلیکیشن نہیں کھولوں گا۔ کھولے کریں، اپنے آپ کو مضبوط۔ آگ ہے، آگ، یہ آگ آپ کے نفس کو کھا رہی ہے۔ حضرت یوسف کی گواہی دے دی تھی بچے نے کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ مطلب ان کا غلطی نہیں ہے، صاحب ہے، قرآن کہہ رہا ہے، بچے نے گواہی دی کہ کرتا اگر پیچھے سے پٹا ہے تو پھر زلیخا گناہ گار ہے، کرتا آگے سے پٹا ہے تو کرتا پیچھے سے پٹا تھا۔ تو گواہی تو دے دی تھی، چھوٹے سے بچے نے دی۔ پھر بھی حضرت یوسف نے کہا پروردگار ایسی دنیا سے بہتر تو مجھے زندان میں ڈال دے، زندان میں، تاکہ میں تیری عبادت تو کروں۔ آج دنیا موقع نہیں دے رہی، نہ عبادت کا نہ ذکر کا۔ الدنیا سجن مومن، دنیا مومن کا زندان ہے، اور مومن اس دنیا سے پرواز چاہتا ہے۔ آپ یقین کریں، جو ہم لوگ کہتے ہیں بہرحال اللہ سب کو اچھی زندگی دے، صحت دے، لیکن سلامتی والی زندگی دے۔ خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار زندگی ایسی ہو جو تیری عبادت میں گزرے، اس سے پہلے کہ یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے اٹھا لے۔ زندگی اگر اس کی عبادت میں ہے تو بہتر ہے، اس سے پہلے کہ اگر خراب ہو۔ عزیزان محترم، دنیا سے جانے میں گھبرانا نہیں چاہیے آدمی کو، کیونکہ ہماری اٹیچمنٹ اتنی ہے نا دنیا سے، اب ہمیں ڈر لگتا ہے میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ ابھی انسان مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اسے اپنی بلونگنگز، جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس کا خوف ہوتا ہے، یہ کہاں جائے گا، یہ کہاں جائے گا، کیونکہ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے نا۔ اور جب انسان کو اٹیچمنٹ نہ ہو تو بڑے آرام سے جائے گا۔ بہلول دانا کہ جب وہ زمانے میں جو حاکم تھا، خلیفہ تھا، اس نے بولا کہ یہ قیامت والے دن سوال جواب کیسے ہوں گے؟ تو اس نے بولا ٹھیک ہے، روز قبرستان آ جانا۔ تو اس نے دیکھا قبرستان میں ایک بڑا سا توا، لوہے کا بدن، کوئی چیز تھی جس پر نیچے آگ لگائی ہوئی، اس کو گرم کیا ہوا۔ سوال جواب کیسے ہوں گے؟ کہا ایسے ہوں گے، میں بتاتا ہوں، اس پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنا نام اور جو تمہارے پاس ہے وہ بتاؤ۔ وہاں پہلے تم کھڑے ہو۔ بہلول دانا گئے، اپنا نام بتایا، دو تو کپڑے تھے، بولا یہ ہیں، واپس آ گئے۔ اب بادشاہ سلامت کھڑے ہوئے، وہ عالی جناب میں ہی پاؤں چل گیا، نام اتنا بڑا جیسے ہمارا ہوتا ہے علامہ، حجت الاسلام، مسلمین، اور پتہ نہیں کیا کیا، ہم ناموں میں ہی پھنس گئے ہیں آج کل۔ تو یہ انسان نام میں اتنا پھنس گیا، وہ نام میں پھنس گیا وہ۔ تو ابھی وہ بتاتا کہ میں یہ لباس ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ تخت ہے، یہ تاج ہے، یہ ہیرے ہیں، تو قیامت ایسی ہے، جتنا کم سامان ہوگا اتنا سفر آسان ہوگا، جتنا رکھو گے اتنا جواب دینا ہے۔
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام کیا فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے اس دنیا میں جس کے حلال میں سوال اور جس کے حرام میں عذاب. مطلب حلال کمائیں گے تو سوال جواب دینا ہے آپ کو، بھائی کیا کمایا، کہاں رکھا، اور حرام کمایا تو عذاب ہی عذاب ہے. کیا آدمی زندگی میں اتنی ٹینشن لے کے گھوم رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کل سے گھر جائیں بولے میں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا. مولانا صاحب نے بولا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو زندگی گزارنی، کیونکہ یہ زندگی وسیلہ ہے آخرت تک جانے کا. لیکن دل نہیں لگانا، دل نہیں لگائیں. اب جوان تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے اتنی جلدی دل لگاتے ہیں کہ بس اب کیا کہیں ان جوانوں کو. اتنی جلدی دل لگتا ہے اتنی جلدی دل ٹوٹتا بھی ہے، کیونکہ اصل میں یہ پتہ نہیں ہے نا کہ دل لگانا کہاں ہے. وہ ایک شخص اسی طرح جوان تھا، عاشق تھا کسی کا. رات برف گر رہی تھی، کھڑکی کھول کر صرف اس لیے کھڑکی پہ بیٹھا رہا کہ محبوب شاید کسی لمحے اپنی کھڑکی پہ آئے گا. رات گزر گئی، برف میں یخ ہو گیا. کچھ دیر بعد صبح صادق ہوئی تو مسجد سے آواز آئی، تو اس نے دیکھا کہ کچھ عاشق معشوق کی طرف گھروں سے نکل رہے ہیں. تو اس نے کہا کاش میں اس عشق میں رات بیٹھا ہوتا، اولیاء خدا ہو جاتا. عزیزان محترم، میں زیادہ بہرحال آپ کا وقت نہیں لوں گا. عزیزان محترم، بس ایک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے اللہ کے کتنے پیارے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں. قرآن بھی کہتا ہے حضرت موسیٰ نے خدا سے کیا کہا، ارے نہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. خدا نے کیا کہا، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا بھائی دیکھنا ہے، اور اپنے لوگوں کو بھی لے کے گئے. خدا نے کیا کیا، تجلی کوہ طور پر دی، سب بے ہوش ہو گئے. بے ہوش نہیں، وہ مر گئے. وہ جو ساتھ تھے نا وہ مر گئے. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے دیکھے تو مرے پڑے. تو کہا پروردگار اگر یہ مر گئے تو میں واپس جا کے جواب کیا دوں گا؟ کہ بولیں گے مار دیا، پر ان کو زندہ تو کرے. اب یہ جو ایک بہرحال میں اس کی تفسیر میں یا کسی اور میں نہیں جاتا، بس میں ایک مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. یہ جو کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو ایک شاعر وہ کہتا ہے کہ جب کلام کر سکتے تھے تو دیکھنے کی ضرورت تھی ہی نہیں. جب آپ اس سے کلام کر سکتے تھے تو دیکھنے کی ضرورت، اصل کلیم اللہ جب کلام ہو رہا ہے تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ مجھے دیکھنا ہے. سعدی جو شاعر ہے بہت بڑا، وہ کہتا ہے کہ یہی جو خدا نے کہا نا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، خوب یہی بات خدا کی طرف سے آنا تمہارے لیے کافی تھا. کہ خدا کہہ رہا ہے کہ بس اصل تم نہیں دیکھ سکتے، اصل وہ تم سے کلام کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. مگر حافظ جو ان سے بھی بڑا شاعر ہے، وہ اس واقعے کو کیا کہتا ہے، اور آپ سے التماس سے دعا. حافظ کہتا ہے کہ دیکھا یا دیکھنے کی خواہش تو اس کی جاتی ہے جس سے تم سے دور ہو. دیکھنے کی خواہش، ارانی میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہا دیکھنے کی خواہش تو اس کے لیے کی جاتی ہے جو دور ہو تم سے. وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اسے دیکھنے کی خواہش کیوں؟ عزیزان محترم، بس اپنی زندگی میں لقا